بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہے اللہ، تو جانتا ہے کہ اس سے زیادہ مجھے اور کوئی چیز پسندہ نہیں کہ تیرے راستے میں اس قوم سے جہاد کروں جس نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور انہیں ان کے وطن مکہ سے نکالا۔ اے اللہ، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو نے ہمارے اور ان کے درمیان لڑائی کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ اور ابان بن یزید نے بیان کیا، ان سے ہشام نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، اور انہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ یہ لفظ سعد رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، یعنی جنہوں نے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا، باہر نکال دیا۔ اس سے قریش کے کافر مراد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں رسول بنایا گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں 13 سال تک وحی آتی رہی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی حالت میں 10 سال گزارے۔ مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر 63 سال کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد مکہ میں 13 سال قیام کیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی عمر 63 سال کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے، پھر فرمایا، اپنے ایک نیک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ دنیا کی نعمتوں میں سے جو وہ چاہے اسے اپنے لیے پسند کر لے، یا جو اللہ تعالیٰ کی جہاں ہے آخرت میں اسے پسند کر لے۔ اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے ہاں ملنے والی چیزوں کو پسند کر لیا۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور عرض کیا، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہمیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اس رونے پر حیرت ہوئی۔ بعض لوگوں نے کہا، ان بزرگ کو دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے متعلق خبر دے رہے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی نعمتوں اور جو اللہ کے پاس ہے اس میں سے کسی کے پسند کرنے کا اختیار دیا تھا، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ حضور پر فدا ہوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ان دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار دیا گیا، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے زیادہ اس بات سے واقف تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی صحبت اور مال کے ذریعے مجھ پر صرف ایک ابو بکر ہیں۔ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو اپنا خلیل بنا سکتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بناتا، البتہ اسلامی رشتہ ان کے ساتھ کافی ہے۔ مسجد میں کوئی دروازہ اب کھلا ہوا باقی نہ رکھا جائے سوائے ابو بکر کے گھر کی طرف کھلنے والے دروازے کے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مدینہ ہجرت کر کے جانے لگے تو میں نے آپ دونوں کے لیے ناشتہ تیار کیا۔ میں نے اپنے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے پٹکے کے سوا اور کوئی چیز اس وقت میرے پاس ایسی نہیں جس سے میں اس ناشتے کو باندھ دوں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ پھر اس کے 2 ٹکڑے کر لو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور اس وقت سے میرا نام ذات الکجان 2 پھٹکوں والی ہو گیا۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اسما کو ذات الاسطاق کہا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو سراقہ بن مالک بن جشام نے آپ کا پیچھا کیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بددعا کی تو اس کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ اس نے عرض کیا کہ میرے لیے اللہ سے دعا کیجیے کہ اس مصیبت سے نجات دے۔
میں آپ کا کوئی نقصان نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، اس کا گھوڑا زمین سے نکل آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ راستے میں پیاس معلوم ہوئی، اتنے میں ایک چراغا گزرا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے ایک پیالہ لیا اور اس میں ریوڑ کی ایک بکری کا تھوڑا سا دودھ دویا۔ وہ دودھ میں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا کہ مجھے خوشی حاصل ہوئی۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ان کے پیٹ میں تھے۔ ان دنوں جب حمل کی مدت بھی پوری ہو چکی تھی، میں مدینے کے لیے روانہ ہوئی، جہاں پہنچ کر میں نے قباء میں پڑاؤ کیا اور جہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ پھر میں انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سے رکھ دیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور طلب فرمائی اور اسے چبا کر آپ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کے منہ میں اسے رکھ دیا۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز جو عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پیٹ میں داخل ہوئی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لب تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور اللہ سے ان کے لیے برکت طلب کی۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ سب سے پہلے بچے ہیں جن کی پیدائش ہجرت کے بعد ہوئی۔ زکریا کے ساتھ اس روایت کی مطابقت خالد بن مخلد نے بیان کی، ان سے علی بن مصر نے بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کو نکلی تھی تو وہ حاملہ تھی۔ سب سے پہلا بچہ جو اسلام میں ہجرت کے بعد پیدا ہوا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ہیں۔ انہیں لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور لے کر اسے چبایا، پھر اس کو ان کے منہ میں ڈال دیا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز جو ان کے پیٹ میں گئی وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لب مبارک تھا۔ آپ نے تمام مہاجرین اولیان کا وظیفہ اپنے عہد خلافت میں 4,000 یا 4 قسطوں میں مقررہ کر دیا تھا، لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا وظیفہ 4 قسطوں میں 3,500 تھا۔ اس پر ان سے پوچھا گیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی مہاجرین میں سے ہیں، پھر آپ انہیں 4,000 سے کم کیوں دیتے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انہیں ان کے والدین ہجرت کر کے جہاں لائے تھے، اس لیے وہ ان مہاجرین کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے خود ہجرت کی تھی۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تھی، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی تو ہمارا مقصد صرف اللہ کی رضا تھی اور اللہ تعالی ہمیں اس کا اجر بھی ضرور دے گا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ پس ہم میں سے بعض تو پہلے ہی اس دنیا سے اٹھ گئے اور جہاں اپنا کوئی بدلہ انہوں نے نہیں پایا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے ہیں۔ احد کی لڑائی میں انہوں نے شہادت پائی اور ان کے کفن کے لیے ہمارے پاس ایک کمبل کے سوا اور کچھ نہیں تھا، اور وہ بھی ایسا کہ اگر اس سے ہم ان کا سر چھپاتے تو ان کے پاؤں کھل جاتے، اور اگر پاؤں چھپاتے تو
سر کھلا رہ جاتا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کا سر چھپا دیا جائے اور پاؤں کو اذکر گاہ سے چھپا دیا جائے۔ اور ہم میں بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے عمل کا پھل اس دنیا میں پختہ کر لیا اور اب وہ اس کو خوب چن رہے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔